اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کیا معنی ہے؟ کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. اگر ہے شک فی الواقع، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں واقعتاً شک ہے مما نزلنا علی عبدنا، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت. یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں. پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی جس میں پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا. پھر ایک آیت سنائی جس میں 10 صورتیں ہی لے آؤ. اب آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور ایک صورت تو سورۃ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی، سورۃ الکوثر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا، جن ہوں انس ہوں. اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں، وہ جن انہیں سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو یہ شعر نہیں کہہ سکتا. تو تمہارا اگر کوئی گمان ہے کوئی جنات سکھانے والے ہیں، کوئی انسان ہے، خطیب ہے، شعراء ہے، ادیب، سب کو جمع کر. ان کنتم صادقین. اب یہ ہے بہت ہی، اس کو میں نے کل کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے. یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، یہ تم بات بنا رہے ہو صرف. اگر واقعتاً شک ہے تو آؤ میدان. حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے. اگر تم سچے ہو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ. فإن لم تفعلوا، اب ذرا انداز دیکھیے تحدی کا اور چیلنج کا. پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ، وَلَن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ چیلنج کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کسی کا نہیں ہے. فإن لم تفعلوا وَلَن تفعلوا، پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر. اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر لی گئی ہے، بھڑکا دی گئی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب مختلف کلچرز ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، تو ایک زبان اور دوسری زبان آپس میں گڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اسلام جب پھیلا، جب فتوحات ہوئی، تو عرب جو صحرا میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے ہزاروں سال، کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دوسرے سے. ان کی زبان خالص رہی کیونکہ ان میں کسی کو ان میں دلچسپی نہیں تھی. اگر رومی سلطنت روم ان پر حملہ کرے بھی تو کیوں کرے؟ کیا ملے گا یار ریت کے بجائے، ریت کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. جو ایرانی سلطنت ہے وہ کیا فائدہ دے گی عرب پہ حکومت کر کے؟ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ بس بھیڑ بکریاں چلائیں گے، اونٹ اپنے چلائیں گے، تھوڑا بہت چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں، خیر ہے. تو ان کو دنیا نے بھلا دیا تھا، اور جب دنیا نے ان کو بھلا دیا اور یہ تھوڑی بہت تجارت بھی کرتے تھے، اصل ان کی زبان باقی کلچر سے، باقی زبانوں سے 90% میں کہہ دوں آئسولیٹڈ رہی. باہر کی زبانوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا ہزاروں سال، اور اس لیے ان کی زبان بہتر ہوتی گئی. ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جن سوسائٹیز میں بزنس اور تجارت اور عمارت زیادہ ہوتی ہے نا، ان سوسائٹیز میں فلسفہ اور شاعری اور ادب کم ہوتا ہے. کم اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سارے لڑکے لڑکیاں کون سے اسکول میں جا رہے ہیں؟ بزنس اسکول میں جا رہے ہیں، میڈیکل اسکول میں جا رہے ہیں، انجینئرنگ میں جا رہے ہیں، ٹریڈ میں جا رہے ہیں، ہے نا. اور کوئی بھی کہے میں نے انگلش لٹریچر میں PhD کرنی ہے تو اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں. کوئی ہسٹری پڑھنا چاہے، کوئی فلسفی پڑھنا چاہے، کوئی پوئٹری پڑھنا چاہے، کوئی اردو ادب پڑھنا چاہے، تو کہیں گے کیا کر رہے ہو اپنی زندگی کے ساتھ؟ عرب کیا تھے؟ عرب اکیلے صحرا میں، بڑا ٹائم ہے جی شاعری کا، بہت ٹائم ہے لائنیں مارنے کا، بہت ٹائم ہے بڑا. اور ان میں سے جو زیادہ شاعری کرے گا اس کی واہ واہ جی، او ہو. یہ کلچر تھا ان کا. اب ان کے پاس نہ، جس طرح آپ یہاں پر کون سا شہر ہے جہاں وہ ورلڈ کپ کی فٹ بالز بنی تھی؟ سیالکوٹ کو فخر ہے اپنی فٹ بال پہ؟ نہیں. کسی اور شہر کو فٹ بال، ہمارے یہاں دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ بیٹ بنتا ہے، ہمارے یہاں سب سے زیادہ لیدر بنتا ہے، ہمارے یہاں یہ بنتا ہے، ہمارے یہاں وہ بنتا ہے، فخر ہوتا ہے نا. عرب کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں کا جو جلا ہوا پتھر ہے نا، وہ کس چیز پہ فخر کرے وہ؟ کیونکہ انسان کی شخصیت میں، سوسائٹی کی شناخت میں ہوتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی چیز پر فخر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو عرب کو ہزاروں سال سے کس چیز پر فخر کرنے کا جواز تھا؟ کیا تھی ایک چیز؟ نہ ان کے پاس بلڈنگ ہے، نہ ان کے پاس ہائی وے ہے، نہ ان کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں، نہ کوئی سلطنت ہے، نہ جیسے روم کے پاس ہے، جیسے یمنیوں کے پاس ہے، جیسے وہاں پر ایرانیوں کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں ان کے پاس محل تو ہوں گے، زبان ہمیں آتی ہے، جیسی لائنیں ہم مارتے ہیں نا کوئی نہیں مار سکتا. اور جب ایک دفعہ آپ کو ایک چیز پہ فخر ہو جائے نا، تو آپ اس میں بہت ہی زیادہ ابسیس ہو جاتے ہو.
تو ان لوگوں کو کلچرلی نا اپنی زبان کے ساتھ بہت زیادہ کیا ہو گئی، obsession، خاص obsession. اور پھر ہوتا کیا تھا کہ تنقید کا بڑا کلچر تھا ان میں. کوئی شعر کر دے، کوئی شعر سنا دے، لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، واسيافنا يزينا، باقی یاد نہیں آ رہی کیا لائن تھی، بالماء کل نکال کے دکھاؤں گا آپ کو وہ شعر. خیر پہلی یاد آ گئی. ہمارے پاس وہ ایک قبیلہ فخر کرتا تھا کہ وہ کتنا وہ کیا نام ہے صدقہ کرتے ہیں. تو الجفنات الغر یعنی ہمارے پاس جو ڈونگے ہوتے ہیں نا، بولز کو کیا کہتے ہیں تمہیں یار، ہمارے پیالے جو ہے نا وہ بھی چمکتے ہوئے ہوتے ہیں. یلمعنا بالضحى، دن کے وقت ہمارے جفنات، ہمارے پیالے چمکتے ہیں. یعنی جو پیالے جس سے ہم صدقہ کرتے ہیں، یعنی ہم صدقہ بھی کرتے ہیں تو بڑے چمکیلے پیالوں میں کرتے ہیں. یلمعنا بالضحى. تنقید ہو گئی جی آپ نے جفنات کہا تھا، یہ جمع قلہ ہے، یعنی آپ کے پاس بہت تھوڑے سے پیالے ہیں. جفان کہا ہوتا تو زیادہ پیالے ہوتے، پیسے تو ہیں آپ کے پاس، اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں. اور پھر آپ نے بالضحى کہا کہ دن میں چمکتے ہیں. دن میں تو ہر چیز چمکتی ہے، پتھر بھی چمک رہا ہوتا ہے، کہنا چاہیے تھا رات میں چمکتے ہیں. یعنی کوئی شاعری کر بھی دے تو اس کی دھجیاں اڑانی شروع کر دیتے.